میں امداد سمرو عمران خان کی بہن حسان نیازی کی والدہ نورین خان نیازی صاحبہ، ان کا ایک متنازع، نامناسب، غیر ذمہ دارانہ، بلکہ اگر معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں کہ انتہائی اہم کانہ بیان سامنے آیا ہے، جس کے بعد ان کو NCCI کی طرف سے نوٹسز جاری کر دیے گئے، ان کو طلب کیا گیا ہے کل بیان کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور اب علیمہ خان صاحبہ کے اس بیان سامنے آنے کے بعد کیا تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں، کیا دلائل دیے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا یہ بیان پہلا ایسا بیان ہے، پہلی ایسی گفتگو ہے جو اس طرح کی گئی ہے۔ ساری باتیں کرنے سے پہلے ایک چیز میں ذاتی طور پر ایک وضاحت میری وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں کسی بھی پاکستانی شہری جب تک اس کا کوئی ایسا عمل ثبوتوں کے ساتھ سامنے نہ آ جائے کہ اس نے وطن کے ساتھ غداری کی ہے، ملک دشمنی کی ہے، تو میں کسی بھی شہری کے اوپر لگنے والے الزام کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ جتنا اس وطن سے مجھے پیار ہے، جتنا میں خود کو پاکستانی محب وطن سمجھتا ہوں، اتنا ہی باقیوں کو بھی سمجھتا ہوں۔ سیاسی خیالات اپنی جگہ، یہ ایک میری پوزیشن ہمیشہ رہی ہے، لیکن یہ جو بیان انہوں نے دیا ہے اس کے بعد ان کی حب الوطنی کے اوپر سوالات بھی کھڑے کیے جا رہے ہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن اس بیان سے، اس گفتگو سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو خاندان ہے، یہ جو کنبہ ہے اکرام اللہ خان نیازی صاحبہ اور شوکت خانم نیازی صاحبہ کا، ان کی تربیت میں کہیں کوئی کمی رہ گئی، یعنی صرف اور صرف ذاتی مفاد یا اپنا سیاسی مفاد، باقی باتیں بعد میں۔ نورین نیازی صاحبہ کے بیان سے پہلے اگر تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں، یہ سارا کچھ تحریک انصاف کے لوگ کہتے رہے، اور عمران خان صاحب خود کو ریڈ لائن بنا کر بیٹھے رہے، حالانکہ ہم جیسے لوگ کہتے رہے کہ یہ ریڈ لائن والی بات عمران خان صاحب کے لیے پھندا بن جائے گی، عمران خان صاحب کے لیے گہری کھائی بن جائے گی، کیونکہ ریڈ لائن جو ہوتی ہے وہ آئین ہوتا ہے، وہ دھرتی ہوتی ہے، وطن ہوتا ہے، کوئی شخص ناگزیر نہیں ہوتا، کوئی شخص ریڈ لائن نہیں ہوتا، چاہے کسی بھی بڑے عہدے پر بیٹھا ہو، چاہے کتنا بھی بڑا قداور سیاسی لیڈر ہو، لیکن وہ ریڈ لائن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تربیت ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں، مسلسل کہا گیا، بلکہ نورین نیازی صاحبہ بھی کہتی رہیں، PTI والے بھی کہتے رہے کہ حسان نیازی کا کوئی قصور نہیں تھا، حسان نیازی نے تو 9 مئی کو کچھ نہیں کیا تھا۔ اب ان کی والدہ کا بیان جب سامنے آتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ ذہنیت کیا ہے، اپروچ کیا ہے، سوچ کیا ہے۔ طالبان کے متعلق عمران خان صاحب کی گفتگو جب آپ سنیں تو وہ طالبان یا ایون افغان طالبان کے متعلق تو وہ پاکستان سے زیادہ دہشت گردوں کو اور افغان طالبان کو فوقیت دیتے ہیں، اور یہاں نورین نیازی صاحبہ کی کلمات، ان کی گفتگو جو کہ وائرل ہو چکی ہوئی ہے، ان کا ایک انٹرویو وہ سنیں تو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ایک خاندانی سوچ اور اپروچ کا مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے جب مارکہ حق یا 6 مئی کو انڈیا نے حملہ کیا تھا، 22 اپریل کو جب پہلگام ہوا تھا، تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنیں، خاص طور پر علیمہ خان صاحبہ، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کیا فرمایا کرتی تھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ بیان کوئی ایسے غصے میں آیا ہوا بیان نہیں ہے کہ جی میرا بیٹا کیونکہ جیل میں ہے اس کو سزا ہو گئی ہوئی ہے، میرا بھائی قید تنہائی میں ہے، 3 سال سے جیل میں ہے، تو بس وہ غصہ باہر آ گیا۔ ایسا غصہ بے نظیر بھٹو شہید کو کیوں نہیں آیا جب ان کے والد کو قتل کیا گیا تھا؟ ایسا غصہ آصف علی زرداری صاحب کو کیوں نہیں آیا تھا جب ان کی اہلیہ اور پاکستان کی دنیا بھر میں پہچان، اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور پاکستان کے لیے اعزاز محترمہ بے نظیر بھٹو کو جب شہید کیا گیا، تو ایسا غصہ ان کو کیوں نہیں آیا تھا؟ ایسا غصہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کیوں نہیں آیا تھا؟
ایسا غصہ 2 بار جیل جانے اور جلاوطن کیے جانے کے باوجود نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان اور ان کی جماعت کو کیوں نہیں آیا تھا؟ فوج کی سیاست میں کردار جو ہے اس کے اوپر تنقید وہ ہر لحاظ سے ہر پاکستانی کا جمہوری حق ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی فوج اپنا کام کرے آئین کے دائرہ کار میں رہ کے، لیکن جب وطن کے دفاع کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جو ان کا کام بھی وہی ہے، اور اگر وہ اس میں سرخرو ہوتے ہیں تو پھر ہم انہیں سلام کرتے ہیں، سیاسی مداخلت پر تنقید ہوتی ہے۔ لیکن یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اب پہلے میں نورین نیازی صاحبہ کا جو انٹرویو ہے، جو اس کا حصہ وائرل ہوا ہے، وہ ذرا میں آپ کو سنواتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ جی جو مارکہ حق یا جو جنگ تھی نا، یہ مودی کے ساتھ گٹھ جوڑ، یعنی 6 مئی سے 10 مئی تک کی جنگ تھی، یہ مودی کے ساتھ گٹھ جوڑ تھا۔ مودی کے ساتھ مل کر پاکستان نے ڈرامہ کیا۔ مودی چاہتا تو 2 منٹ میں انہیں فکس کر سکتا تھا، کر دیتا۔ وہ اس لیے رکا کہ اسرائیل ان کے پیچھے تھا، پاکستان اسرائیل سے ملا ہوا تھا، کیونکہ پاکستان سے اسرائیل کو تسلیم کرانا تھا۔ ٹرمپ بھی اس لیے ان کی تعریفیں کرتا ہے، ورنہ آپ کا کیا خیال ہے یہ ٹرمپ کو اچھے لگتے ہیں؟ اور دوسرا وہ عمران خان صاحب والا طریقہ کہ ٹرمپ کی اپنی کرسی نہیں ہے جی، ٹرمپ کی کیا اوقات ہے، یہ بھی تو کیا یہ ٹرمپ کو اچھے لگتے ہیں؟ اور انہوں نے ابراہم اکارڈ کرانا تھا، اسرائیل پاکستان سے ملا ہوا تھا، پاکستان سے رابطے میں تھا، اس لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا تاکہ پاک فوج کو عزت دلائی جائے اور اسرائیل کو تسلیم کروایا جائے۔ اور ساتھ یہ بھی وضاحت کرتی ہیں کہ میری ذاتی سوچ ہے، یہ مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے، یہ میری ذاتی سوچ ہے۔ میں نے کل سے کوئی درجنوں بار وہ گفتگو سنی، صرف اس لیے سنی کہ کہیں یہ اے آئی جنریٹڈ تو نہیں ہے، کہیں یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے بنی ویڈیو تو نہیں ہے، کیونکہ آج کل ایسی ویڈیوز آتی ہیں۔ ماضی میں بھی نورین نیازی کے جو انٹرویوز تھے انڈین چینلز کو، اس کو اے آئی کے ذریعے اس میں آواز تبدیل کر کے اس میں پاکستان مخالف گفتگو کروائی گئی تھی۔ تو اسی لیے میں کل جب میرے سامنے آئی تو مجھے یقین نہیں تھا، ایک شخص جو وزیر اعظم رہا ہو، جیسے بھی رہا ہو، سلیکٹڈ ہو بے شک، اس کی بہن یہ گفتگو کیسے کر سکتی ہے۔ اور خاص طور پر جب پاکستان نے وہ جنگ جیتی تو کہا گیا کہ جی عمران خان کے کی بورڈ واریئرز نے جنگ جیتی ہے، عمران خان کی سپورٹ کے بغیر یہ جنگ جیتنا ممکن نہیں تھا۔ اب وہ جو NCCIA نے ان کو نوٹس بھیجے، میں اس پر بعد میں آتا ہوں، پہلے ذرا میں آپ کو بیک گراؤنڈر دیتا ہوں اس کا۔ جب پہلگام حملہ ہوا، مودی نے سنتاس معاہدہ معطل کر دیا، اور اس وقت یہ دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں، گودی میڈیا مسلسل یہ بات کرتا رہا کہ پاکستان پر حملہ کیا جائے گا۔ تو اس وقت ساری کی ساری تحریک انصاف، ان کے یوٹیوبرز، ولاگرز، سارے یہ کہتے تھے کہ جی عمران خان کو 92% پاکستان کی عوام کی حمایت حاصل ہے، جب تک عمران خان جیل میں ہے اور عمران خان کی حمایت کے بغیر یہ جنگ ہم نہیں جیت سکتے، عمران خان کو رہا کریں، یہ کہا جاتا رہا۔ پھر علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ مودی آئے گا، ان کو چپیڑے کرا کے چلا جائے گا، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ پھر عمر ایوب بھگوڑا، عامر ایوب خان کا پوتا، ہر انتخابات میں پارٹی بدلنے والا لوٹا، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ جی ہم تو یہ تو جنگ لڑ ہی نہیں سکتے، انہوں نے تو سارے میزائل یوکرین کو بیچ دیے ہیں ٹینکوں میں ڈلوانے کے لیے، پیٹرول نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے، فیول نہیں ہے، یہ کہاں جنگ لڑیں گے، ان کے پاس تو پیسے نہیں، ہم تو کنگلے ہو چکے ہیں، یہ نہیں لڑیں گے جنگ، ہم جنگ ہار جائیں گے۔ ہر ممکن کوشش کی کہ پاکستان کو ڈی مورلائز کیا جائے، پاکستان کی فوج کے حوصلے توڑے جائیں، لیکن جب مودی نے حملہ کیا تو مودی کی چیخیں وائٹ ہاؤس تک گئی، جب پاکستان نے ان کے رافیل گرائے، انڈیا میں صف ماتم بچھ گئی، اسرائیل پریشان ہو گیا، اور پھر ٹرمپ نے مداخلت کر کے جنگ رکوائی، کیونکہ دونوں ایٹمی طاقتیں تھیں۔
اب یہ محترمہ فرماتی ہیں کہ نہیں یہ گٹھ جوڑ تھا. اگر گٹھ جوڑ تھا تو پھر آپ جنگ جیتنے کا کریڈٹ کیسے لیتے رہے 1 سال کہ جی یہ تو عمران خان کی سپورٹ کے بغیر جنگ جیتنا ممکن نہیں تھی. عمران خان نے اپنے کی بورڈ واریئرز کو کہا کہ سپورٹ کرو پاک فوج کو. تو جو مارکہ حق اگر گٹھ جوڑ تھا تو پھر آپ نے اس کو سپورٹ کیوں کیا؟ جب عمران خان صاحب کے اوپر مقدمات بنے اور خدشہ پیدا ہوتا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا تو کہا گیا عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، جو آغاز میں کہہ چکا. پھر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو جناب عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں. عمران خان نے عدالتوں پر حملے کیے. عمران خان کو اریسٹ وارنٹ لے کر گرفتار کر کے آنے والی عدالتی اریسٹ وارنٹ لے کر آنے والی اسلام آباد اور لاہور پولیس کو 2 دن تک ان کے اوپر پیٹرل بم چلائے گئے، اہلکاروں کو افسروں کو زخمی کیا گیا، گاڑیوں کو جلایا گیا، کینال میں پھینکا گیا، گاڑیوں کو گلیل چلائی گئی، پتھراؤ کیا گیا، کیا کیا نہیں دہشت گردی کی گئی 14 اور 15 مارچ کو. تو یہ کوئی ایک بات ایک گفتگو نہیں ہے. میں سن رہا تھا جناب عمران ریاض خان صاحب کو، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ گفتگو تو آف دی ریکارڈ تھی، جس نے بھی انٹرویو کیا ہے اس نے غیر اخلاقی حرکت کی ہے. کمال نہیں ہے. ان کی آڈیو لیکس ہوں تو کہتے ہیں جی آڈیو کسی کی گفتگو پرائیویٹ گفتگو ریکارڈ کرنا یہ جو ہے وہ غیر قانونی ہے. بے شک اس میں سازش ہو رہی ہو، بے شک اس میں سائفر کو امریکی سازش بنا کر پاکستان میں رجیم چینج کی سازش بنا کر پیش کرنے کی جو ایک تھا ڈرامہ عمران خان کر رہے تھے اپنے اعظم خان کے ساتھ اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ اور اسد عمر کے ساتھ اور ان کے ساتھ مل کر کرنے کی. جب اس میٹنگ کی آڈیو لیک ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو پرائیویٹ میٹنگ تھی تو اس کی آڈیو کیسے لیک ہو سکتی ہے. توشہ خانہ پر ڈاکے ڈالنے والی بشرا بی بی کی آڈیو لیک ہو تو کہتے ہیں یہ پرائیویٹ آڈیو تھی، یہ کیسے لیک ہو گئی. یا عمران خان کے خلاف بات کرنے والے یا فرا گوگی کے ڈاکوں کا ذکر کرنے والوں کو غداری سے جوڑنے والی بشرا بی بی کی آڈیو وہ پرائیویٹ آڈیو ہو گئی. تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ تو گفتگو جو ہے وہ تھی ذاتی گفتگو تھی، اپنا وہ تھی آف دی ریکارڈ تھی. تو اس کو پبلک کرنا غیر ذمہ دارانہ اور غیر اخلاقی اور بدنیتی پر مبنی ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ گفتگو باہر آئی ہے کہ نہیں آئی، کیسے آئی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ سوچ شوکت خانم نیازی صاحبہ کی اولاد میں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی. سوال یہ ہے کہ ہم نہیں تو پاکستان نہیں. سوال یہ ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا، کیوں کہا، کس کو کہا، آف دی ریکارڈ کہا یا آن دی ریکارڈ کہا. سوال یہ ہے کہ کیا جنگ سے پہلے کہا گیا کہ نہیں کہ مودی آئے گا اور ان کو چپیڑے کرا کے چلا جائے گا، کچھ نہیں کہہ سکیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ ٹرمپ کو نہیں کہتے رہے کہ پاکستان آؤ اور جیل کا پھاٹک توڑو، عمران خان کو رہا کرو، پاکستان کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈالو. سوال یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان پر پابندیاں لگوانے کے لیے خطوط لکھے یا نہیں لکھے. سوال یہ ہے کہ انہوں نے امریکی کانگریس، انہوں نے برطانوی پارلیمنٹ میں اور یورپین یونین کو پاکستان سے تعلقات ختم کرنے کے لیے وہاں لابنگ کی کہ نہیں کی. سوال یہ ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا کہ نہیں لکھا کہ پاکستان کو قرضہ مت دو جب تک عمران خان کو واپس وزیر اعظم نہیں بنایا جاتا، پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے دو. اگر یہ سارا کچھ ہاں میں ہے تو پھر اخلاقیات اور صحافتی اقدار وہ کہیں اور چلی جاتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ٹولہ ہے جس کی یہ سوچ ہے کہ ہم نہیں تو پاکستان نہیں. ایسے لوگوں سے چاہے وہ عامر ہوں چاہے وہ سیاسی لیڈر تھے، ان سے قبرستان بھرے پڑے ہوئے. کوئی بھی ملک کسی شخصیت کی وجہ سے نہیں ہوتا. یہ ضرور ہوتا ہے کہ بھٹو شہید جیسے لیڈر آتے ہیں قوموں کی تقدیر تبدیل کر کے چلے جاتے ہیں، ضیاء جیسے عامر آتے ہیں قوموں کو تباہ کر کے چلے جاتے ہیں. یہ ضرور ہوتا ہے لیکن ناگزیر کوئی نہیں ہوتا. عمران خان کا جو آئیڈیل عامر ہے ایوب خان، اس کی قبر پر جانے والا کوئی نہیں ہے. ضیاء الحق کی قبر اسلام آباد میں فیصل مسجد کے ایک کونے میں ہے. ان کی اولاد تک وہاں فاتحہ پڑھنے نہیں جاتی. پتہ نہیں ہے کہ وہاں وہ ہے بھی کہ کچھ اور دفن ہے. تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے نہیں ہوتا. یہ کوئی ایک لمحے میں کی گئی گفتگو نہیں ہے. یہ ایک تربیت ہے، ایک سوچ ہے. یہ اس کا شاخسانہ ہے. اب جی آتا ہوں این سی سی آئی کا.
جو نوٹس کیا گیا ان کو. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ جی بھارتی میڈیا جو ہے نا اچھل کود کر رہا ہے، وہ تو کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ کرے گا. اچھا جناب، نیشنل کرائم انویسٹیگیشن سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے نوٹس بھیجے نورین نیازی صاحبہ کو، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی اپنا سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر اسلام آباد انکوائری میں تفتیش کی جا رہی ہے انکوائری کے سلسلے میں، اور آپ کو ریاستی اداروں کے خلاف مبینہ جھوٹا جارحانہ اور اشتعال انگیز سوشل میڈیا مواد پھیلاتے ہوئے پایا گیا ہے. انکوائری کے سلسلے میں اسلام آباد میں بیان ریکارڈ کرنے کی ہدایت کی گئی، اور کہا گیا کہ انکوائری نمبر RE 2031/2026 کے تحت طلبی کا نوٹس جاری کیا جاتا ہے آپ کو، اور نوٹس میں خبردار کیا جاتا ہے کہ عدم پیشی کی صورت میں تصور کیا جائے گا کہ آپ کے پاس اپنے دفاع میں پیش کرنے یا کہنے کو کچھ نہیں ہے. اور نورین نیازی صاحبہ کو 20 جولائی یعنی کل کرائم رپورٹنگ سینٹر اسلام آباد دن 12 بجے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ اپنے ساتھ شناختی کارڈ، اپنا اوریجنل شناختی کارڈ وہ ضرور لائیں، اور نوٹس کی تعمیلات نہ کرنے پر تعزیرات پاکستان کی شق 147 کے تحت قابل سزا عمل ہوگا، اس کو سمجھا جائے گا. تو جناب یہ ہے، اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. میں نے شروع میں وضاحت کی تھی کہ میں کسی کو غدار یا محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا، نہ میرے پاس اختیار ہے، نہ مجھے دینا چاہیے، نہ میرا یہ کام ہے. میں سب کو برابر محب وطن شہری سمجھتا ہوں، لیکن کچھ لوگ اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے اپنے لیے ایک لائن کھینچ دیتے ہیں. عمران خان سے لے کے علیمہ خان، علیمہ خان سے لے کے نورین نیازی، اور نورین نیازی صاحبہ کے صاحبزادے حسان نیازی، ان سب نے ایک لائن کھینچ دی ہوئی ہے، اور فیصلہ قوم کرنے میں بااختیار ہے، سمجھدار ہے کہ لائن کی کس طرف کھڑے ہیں، لکیر کی کس طرف کھڑے ہیں. اب تک کے لیے اتنے. اللہ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.